الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن جابر رضي الله عنهما قال: قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة، فتعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب بالخلف، فنخص بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنترى من الإبل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يعجلك؟ قلت: كنت حديث عهد بالعرس، إلى آخر الرواية، أو كما قال رضي الله عنه. رواه البخاري في كتاب المغازي. اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے ننھے منھے بچوں اور ان کے بعد بیٹھے ہوئے سامعین کی بڑی تعداد، ان کے بعد پردے میں موجود میری مائیں اور بہنیں، عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ جیسے ناچیز کو آقا علیہ السلام کی سیرت پر کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی اس جلسے کے منتظمین اور آپ حضرات کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا۔ سیرت اردو کا لفظ ہے، اس کا ایک معنی انگلش میں کیریکٹر کے بھی آتے ہیں۔ سیرت ایک انسان کے اخلاق و کردار، اس کی عادات، اس کی چلت فرت، اس کے کام، سب پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ It is a comprehensive word، یہ ایک جامع لفظ ہے۔ سیرت ایک وسیع لفظ ہے اور اس کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کے آپ کے سارے اعمال آ جاتے ہیں۔ سب کا تذکرہ سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا جو کام ہے وہ اسلام کو پڑھنا اور اسلام کی خوبیاں کیا ہیں، اسلام کے حقائق کیا ہیں،
ان کو سمجھنا اور ان کو سمجھ کر کے اسلام کے ماننے والوں اور دنیا کے دوسرے انسانوں کو بتانا۔ اس تعلق سے جہاں میں رہتا ہوں، مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر جوگیشوری، ہر تیسرے اتوار کو ظہر کے بعد انگلش میں بیان ہوتا ہے میرا، اور کوئسچن آنسر سیشن ہوتے ہیں۔ یہ سارے بیانات آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے۔ ہر پہلے سنیچر کو جوگیشوری کے قریب میں ہی ملت نگر ہے، وہاں الماس ہاؤس ہے، یہ مغرب سے عشاء وہاں انگلش کا بیان ہوتا ہے۔ آپ حضرات اگر ان دو وقتوں میں وہاں تشریف لاتے ہیں تو ان پروگراموں میں شرکت کریں۔ یہاں میں آپ سے مکمل انگلش میں بات نہیں کر سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ جملے آپ کو ضرور سناؤں گا۔ مکمل انگلش کی تقریریں اگر سننی ہوں تو یوٹیوب پر یا گوگل میں جا کے صرف شاہد معین قاسمی لکھیں گے تو یہ تقریریں آپ کو ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا ہے۔ تعارف کیا کرایا ہے؟ یہ آیت ہم بارہا سنتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کتنی چھوٹی سی آیت ہے، ایک سانس میں ہم پڑھ لیتے ہیں، اور نہ جانے کتنی مرتبہ ہم نے اس آیت کو اپنے مقررین سے پڑھتے ہوئے سنا، لیکن اس کی گہرائی اور گہرائی میں ہم اترتے نہیں۔ قرآن دعویٰ کر رہا ہے، قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا ہے۔ This is the most effective and influential introduction of the beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن جو آپ کا تعارف کرائے گا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انٹروڈکشن قرآن کریم پیش کرے گا، یعنی جو انٹروڈکشن اللہ پیش کریں گے، that will be the most perfect introduction of the beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے نبی کا سب سے صحیح تعارف ہوگا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کا تعارف کیسے کرایا کہ we have sent you only as a mercy for the all universes، ہم نے آپ کو دنیا جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آج کل ہمارے اندر سوچنے کا مادہ کم ہوتا جا رہا ہے، ہم جذباتی ہوتے جا رہے ہیں۔ Instead of thinking in anything deeply, we take it lightly۔ چیزوں کو سطحی نظر سے دیکھتے ہیں اور نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ And many a times we are emotional، اور بہت سارے اوقات میں ہم جذباتی ہو جاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، العالم یہ سنگولر ورڈ ہے، عربی کے گرامر کے لحاظ سے عالم is a singular word and عالمین is its plural۔ عالم مفرد شبد ہے اور عالمین اس کے لیے پلورل کے طور پہ یوز ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن کریم کی پہلی سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کی پہلی آیت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے
جو دنیا جہان کے پالنہار ہیں. The same word has been used when the beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam is introduced by Allah subhanahu wa ta'ala. اسی لفظ کا استعمال اس وقت ہوا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف خود اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں ہو رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ دنیا جہان کی پالنہار ہے. دنیا جہان کے پالنہار ہے. کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مسلمانوں کے پالنہار ہے؟ نہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انسانوں کو رزق دینے والے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہم سب یہ مانتے ہیں کہ انسان، جنات، جانور، کیڑے مکوڑے اور کائنات کے ایک ایک ذرے کی پرورش کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ کی ذات تنہا تنہا وہ ذات ہے جو دنیا جہان کے اندر جتنی مخلوقات ہیں سب کے لیے پالنہار ہے، سب کی پرورش کرنے والی ہے، سب کی تحفظ کرنے والی ہے، سب کی حفاظت کرنے والی ہے، سب کو رزق فراہم کرنے والی ہے. تنہا تنہا ذات اللہ کی ہے جو سارے جہان کے اندر موجود جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں سب کے لیے پالنہار ہے. اگر ہم یہ مانتے ہیں، مائک کا بیلنس خراب ہو رہا ہے، اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین کے اندر عالمین کا مطلب صرف مسلمان نہیں ہے، صرف انسان نہیں ہے، بلکہ دنیا جہان کے دوسرے انسان، دوسری چیزیں بھی ہیں. بلوں کے اندر چیونٹیوں کو رزق کون فراہم کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. سمندر کے اندر پانی کو کون رزق دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. درخت پہ، پہاڑ کی چوٹیوں پہ جہاں ایک انسان کا، عام انسان کا چڑھنا پہنچنا مشکل ہوتا ہے، بہت سے لوگ نیچے سے دیکھ کر ہی اوپر جانے کی ہمت نہیں جٹا پاتے. وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے اپنی مخلوق کو، اور نہ جانے کیسی کیسی مخلوقات ہیں، ان کو رزق فراہم کرتے ہیں. وہاں انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہاں دوسری مخلوقات کی حفاظت کرتے ہیں، جانوروں کی حفاظت کرتے ہیں، چیونٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں، دوسرے کیڑے مکوڑوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. تو جب ہم نے یہ مان لیا کہ عالم کا لفظ، عالمین کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، so it is a comprehensive word which consists of all the creatures of Allah subhanahu wa ta'ala. اسی طریقے سے جب اللہ پاک نے اپنے پیارے اور لاڈلے نبی کا تعارف کرایا ہے اور اس کے لیے عالمین کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے، نہ صرف دنیا جہان کے تمام انسانوں کے لیے، نہ صرف جانوروں کے لیے، بلکہ بلوں کے اندر موجود، سمندر کی تہ میں موجود، پہاڑ کی چوٹیوں پر موجود جتنے کیڑے مکوڑے ہیں سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ حضرات سن نہیں رہے. حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، وہ آپ سے خطاب بھی کریں گے، آپ ان کا دیدار کریں گے. تقریر سنیے. یہ حضرت کی بھی خواہش ہوگی کہ سیرت پر بات ہو رہی تو بات سنی جائے. میں اس سے فوراً آگے گھٹنے والا ہوں. مجھے صرف آپ کو کلو دینا ہے. I would like to just give you a clue so that you can think what does the word mercy for the all universes mean. اللہ نے اپنے رب، اپنے نبی کا جو تعارف کرایا ہے کہ سارے جہان کے لیے. اگر آپ میں کا کوئی سائنس کا طالب علم ہوگا، if someone is a science student، اس کو معلوم ہے کہ یہ زمین کتنی چھوٹی ہے. یہ جو سامنے آسمانوں کے اندر تارے نظر آ رہے ہیں
ان تاروں کے مقابلے میں یہ زمین اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ ان میں سے سب سے جو چھوٹا تارا ہے، the tiniest star, if that is crushed into millions of pieces، جو سب سے چھوٹا تارا ہے اگر آپ اسے لے کر کے millions of pieces میں ٹکڑوں میں توڑے تو توڑنے کے بعد سب سے جو پھر tiniest پیس نکلے گا اس سے 100 گنی زیادہ چھوٹی ہے ہماری یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں۔ ہم نے دنیا بہت چھوٹی دیکھی ہے، اور اس اتنی چھوٹی دنیا میں بھی ہم میں سے ہر ایک کو بہت کم دیکھنے کا وقت ملا ہوگا، بہت کم ساری بہت سی جگہوں کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات ایسی ہیں کہ اگر مسلمان ان پر عمل کرے گا تو مسلمان کی زندگی رحمت والی زندگی بن جائے گی، سکون سے آشنا ہو جائے گی، سکون سے بہرور ہو جائے گی۔ اگر مسلمانوں کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی بھی انسان اس پر عمل کرے گا، اللہ کے نبی کی جس سنت پر عمل کرے گا، اللہ کے نبی کی زندگی کے جس گوشے پر عمل کرے گا، سیرت کے جس پہلو کو اپنائے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اس کو اس پرٹیکولر آسپیکٹ آف لائف، پرٹیکولر اسفیئر آف لائف، اس خاص زندگی کے خاص پہلو میں اس کو ضرور سکون ملے گا، اسے ضرور ٹرانکولیٹی اور آنند اور دلوں کے اندر جو سرور ہوتا ہے وہ ضرور ملے گا۔ کوئی بھی اللہ کے نبی کی سنت ایسی نہیں ہے that may be our monopoly، جو ہماری جاگیر ہو، اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم کو سکون ملے گا۔ دنیا کا اگر دوسرا انسان جو مذہب اسلام کو نہیں مانتا ہے اس پر اگر عمل کرے گا تو اس کو سکون نہیں ملے گا۔ ہر سنت کے اندر، نبی کی ہر ادا کے اندر، پیارے نبی کے ایک ایک پہلو کے اندر دنیا جہان کے سارے انسانوں کے لیے رحمت کا پہلو ہے۔ اپنی تعلیمات کے لحاظ سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ کی تعلیم جتنی بھی ہے، چاہے اس کا تعلق اقتصادیات سے ہو، اکانومکس سے ہو، چاہے پرسنل لائف سے ہو، چاہے میریٹل لائف سے ہو، چاہے سوشل لائف سے ہو، چاہے گورنمنٹ سے ہو، اس پہلو سے ہو، سب کے سب رحمت ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کیا بات کر رہے ہیں، آپ ہسٹری پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے لوگ نادانی میں لوگوں کو تہمت نہیں دیتا، I am not on the habit of accusing the non-Muslim brothers to be criminal۔ میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو مجرم نہیں قرار دیتا، یہ میرا قصور ہے کہ میں نے نبی کی سیرت کو ان تک نہیں پیش کیا۔ ان کو غلط فہمی ہے، they have misunderstanding۔ لیکن اتنی بات میں ضرور کہوں گا دنیا کے تمام انسانوں سے، آپ کے اس پلیٹ فارم سے، کہ اگر آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہو، so first be free from any sort of infection from any other writer which has shown some particular aspects, some particular occasions in which the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam took a strong step against the people who were trying to destroy the peace of human life and human society۔ چند واقعات کو چھوڑ کر جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت اقدامات کیے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو دنیا کے امن کو پامال کرنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہر وقت میں رحمت بن کر کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے دنیا کے تمام انسانوں سے جو اب تک نبی کی صورت کو آزاد ہو کر نہیں پڑھ سکے ہیں،
دوسروں سے متاثر ہو کر انہوں نے پڑھا ہے، پھر ان کے جو خیالات ہیں ان خیالات سے متاثر ہو گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط رائے قائم کر لی ہے۔ میں being a very very ordinary student of beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم life، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے I am 100% sure and confident that if any human being, if any person goes through the life of the beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم being free from any sort of infection، اگر دنیا کا کوئی بھی انسان، میں آپ کو بتا دوں، میں نام لے کے بتاتا ہوں، وہ سلمان رشدی جن کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، وہ نبی کو برا بھلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اگر وہ بھی نبی کی سیرت کو آزاد ہو کر کسی لالچ میں نہیں، کسی پریشر میں نہیں، کسی دباؤ میں آ کر کے نہیں، بلکہ نبی کی سیرت کو سچائی کے ساتھ اگر وہ پڑھ لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو جائیں گے۔ وہ تسلیمہ نسرین جن کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ غلط لکھتی رہتی ہیں، جن سے ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے کبھی بھی خالص دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیا آزاد ہو کر کے، کسی بھی پریشر سے الگ ہو کر کے، کسی بھی دباؤ اور لالچ سے اپنے آپ کو خالی کر کے، تو یقیناً وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی، پاکیزگی اور سچے سب سے پاک دامن نوجوان ہونے کی حیثیت سے اعتراف کی بغیر نہیں رہ سکتی۔ لیکن کیا ہوتا ہے، آپ نے غلط رائے قائم کی، میں کاہل، میں سست، میں نے سوچا کیوں پڑھنے کا ٹینشن لو، why to study, why to go through the history of a particular man, what will I get، مجھے کیا ملے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے تو میں کیوں جاؤں کھنگالنے کے لیے تاریخ کو، چھوڑو، صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں بہت بنیادی بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے، اخلاق کا حصہ ہے کہ جب اس کے سامنے کسی انسان کا وہ پہلو آئے جس پہلو کی وجہ سے اس کے تعلق سے نفرت پیدا ہو، بدگمانی پیدا ہو، تو اس انسان کو چاہیے کہ یا تو بدگمانی نہ رکھے، اپنے ذہن کو صاف رکھے، یا پھر از خود اس کی تحقیق کرے۔ وقت آپ کا جانا ہے۔
Are very humble to request each and everybody, please listen wholeheartedly and try to write down the points and think later on that. میں بہت ہی تواضع کے ساتھ ہر ایک سے درخواست کروں گا کہ آپ غور سے سنیں. اگر غور سے مجھ جیسی لوگوں کی بات کو نہیں سنیں گے تو آپ کو غلط فہمی ہو جائے گی. آپ باتوں کو سنیں، ان کو نوٹ کریں، پھر ان پہ غور کریں. اور جلسے میں گریٹ پرسنالٹیز، بڑی شخصیات کا ورود ہوتا رہے گا، لیکن اصل ذمہ داری یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو سنیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا جہان کے تمام انسانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیا جہان کے تمام انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ وقت کی قلت ہے. جو اینیملز ہیں، جانور ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہیں، بلوں کے اندر موجود کیڑے مکوڑے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اتنے کھلے ہوئے ہیں، اتنے صاف ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ آپ کو کہیں اور دوسرے ذخیرے کے اندر یہ الفاظ اتنے صاف اور واضح احکام نہیں ملیں گے. جانور کو کھانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن کن جانوروں کو کھانا ہے اور جانوروں کو کھانا ہے تو کھانے سے پہلے جانوروں کے کیا کیا حقوق ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ کسی جانور کو پالا جائے اور اس کو بھرپور خوراک نہ دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ کسی جانور کو جسے استعمال نہیں کرنا ہے اس کو گولی چلا کر کے صرف تخت مشق بنایا جائے. جس جانور کو کھانا نہیں ہے اس کو ایسے ہی چلتے پھرتے گولی سے مار دیا، گلیل سے مار دیا اور چلے گئے. اس کی اجازت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے. اسی طریقے سے جانور کو جب استعمال کر رہے ہیں آپ تو استعمال سے پہلے جس کام میں استعمال کرنا چاہتے ہیں اس جانور کی صلاحیت کو دیکھنا ہوگا کہ آیا اس کے اندر وہ لوگ وہ بوجھ جتنا اس کے اوپر ہم ڈالنے جا رہے ہیں اس کی صلاحیت ہے یا نہیں، اور جتنی دور تک اس کا سفر ہوگا اتنی دور تک سفر کی صلاحیت اس کے اندر ہے یا نہیں. اسی طریقے سے اگر ہم نے جانور کو سواری کی ہے تو ہمیں اس کو مچان نہیں بنانا ہے، اس کو کرسی سمجھ کر کے استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر ضرورت پڑتی ہے ہم کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں then we have to come down، ہمیں اتر کے چائے وائے لینی ہوگی. ہم جا رہے ہیں، ہم تھک گئے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ چائے لے لینی چاہیے، کچھ کھا لینا چاہیے، تو جانور کو بیٹھے بیٹھے آرڈر کر رہے ہیں اے چائے والے چائے لاؤ، اے پان لاؤ، اے بسکٹ لاؤ، وہ بیٹھے ہوئے جیسے اپنی کرسی میں بیٹھے ہو. اس کی اجازت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے. مجھے وہ سارے الفاظ الحمدللہ سند کے ساتھ یاد ہے جن الفاظ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے حقوق کو بیان کیا ہے، لیکن ان کا مطلب یہ ہے کہ 5 گھنٹے چاہیے اگر وہ الفاظ سنائے جائے. یہ کون ہے جو جانوروں کی راحت کو بیان کر رہا ہے؟ آخر یہ کیا ہے؟ یہی تو رحمت ہے. ایک جانور کو آپ نے چلتے پھرتے گولی کا نشانہ بنا دیا، اب وہ تڑپ رہا ہے، پریشانی کی موت مر رہا ہے، یہ اس کے لیے زحمت ہے. That is terrorism، یہ دہشت گردی ہے. This is an imposition جو unnecessary concern pain
غیر ضروری طور پہ آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی. پورا باب ہے، چپٹر ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹی سی کتاب بھی لکھی ہے جس میں ان تمام احادیث کو جمع کیا ہے جن میں جانوروں کے حقوق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. جانور کو ذبح کرنے سے پہلے وہ تمام تیاریاں ضروری ہوتی ہے جن کی وجہ سے ان کا سکون یقینی ہو سکے. آپ نے جانور کو وہاں ذبح کر دیا، پھر گھسیٹ کر کے آپ یہاں لا رہے، ذبح کر رہے، الٹ پلٹ کر رہے، پلٹیاں دے رہے، اب کنکریاں ان کو چبھ رہی ہے، وہ ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں. اس کی اجازت آپ کو نہیں دی گئی ہے. مکروہ لکھا ہے اور دوسرے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری خوب تیز کر لو اور خوب تیاری کر لو. اب تیاری کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے. کوئی بھی ایسا عمل جس سے جانور کو غیر ضروری دہشت پہنچے، تکلیف پہنچے، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے. کبھی وقت رہا تو میں ان الفاظ کو بھی آپ کو سناؤں گا جو مجھے الحمدللہ یاد ہے، اور یہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے. مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، اسی طریقے سے ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جاندار کی خدمت، ہر جاندار کو آرام پہنچانا یہ انسان کے لیے بہتری کا ذریعہ ہے، اس میں صدقے کا ثواب ہے. یہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے. جب ہم بات کرتے ہیں سوشل سروسز ان اسلام، اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت، جب ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو یہ جملہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو ملتا ہے کہ ہر جاندار کو آرام پہنچانا یہ بھی خدمت خلق میں آتا ہے. میرے دوستو، اس سیرت کے اس عظیم الشان اجلاس کے اندر ایک خاص پیغام میں دینا چاہتا ہوں اور ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں آپ سے. وہ پیغام کیا ہے؟ آج خاص طور سے ہم یا غلط فہمی کی وجہ سے میں بار بار یہ بات اعلان کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے دوسرے بھائی، ہمارے برادران وطن، نان مسلم بردرز، whether they are Hindus, whether they are Christians, whether they are Jewish and so on. لوگوں کو غلط فہمیاں ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں. میں دنیا کے انسانوں سے یہی درخواست کروں گا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کسی بھی ذہنیت سے متاثر ہوئے بغیر کرے. انشاءاللہ ہر ایک کو نبی سے محبت ہو جائے گی، ہر ایک نبی کا گرویدہ ہو جائے گا. عورتوں کے تعلق سے آپ بات بار بار سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس میں تو عورتوں کی ایسی کی تیسی ہو گئی. ارے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں، نوکری کرنے کی اجازت نہیں، شوہر مارتا ہے، خسر صاحب کا دباؤ رکھتا ہے. all these things یہ سب باتیں سنتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے before the arrival of the beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, what a critical was the situation of women in the world. کتنی خطرناک صورتحال تھی خاتون کی, آپ اس کا بھی جائزہ لیجیے. پتہ چلا کہ خاتون گزر رہی ہے, آج she is pregnant, وہ حمل سے ہے. دو جنٹلمین بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. کوٹ میں بھی in her stomach, اس کے پیٹ میں کیا ہوگا, whether he will be a male child or female child, پیٹ میں بچہ ہوگا یا بچی. چلتے پھرتے تبصرہ کرتے رہتے ہیں, ہر انسان کے بارے میں ہم کچھ بھی سوچنے لگتے ہیں. تو ایک عورت جو حمل
عمل سے ہوتی تھی اس کے بارے میں چرچا وہ کرنے لگتے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے جو کل کو پیدا ہوگا وہ کیا ہے، مرد یا عورت، واٹ از دا جینڈر، جینڈر کیا ہے، جنس کیا ہے. At that time, the science and medical science was not advanced. اس وقت یہ الٹرا ساؤنڈ کا نظام نہیں تھا، مشینوں کے ذریعے سے معلوم کرنے کا ذریعہ نہیں تھا. اپنی بات کو منوانے کے لیے ایک کہتا ہے کہ بیٹی ہوگی اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں بیٹا. اب کس کی بات صحیح ہے کیسے پتہ چلے گا؟ کیا کرتے تھے، چلو اس کے پیٹ کو چیر کر ابھی دیکھ لیتے ہیں، ابھی فیصلہ ہو جائے گا. اب 2 منٹ وقفہ کیجیے، سوچیے. اب ابھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے دیکھیے، آپ زندہ ہیں، آپ کے پیٹ پہ کوئی چاقو چلاتا ہے، اپنی بات منوانے کے لیے کیسا لگے گا؟ ایک انجیکشن انسان کو لگتا ہے تو وہ کراہنے لگتا ہے، تڑپ لگتا ہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح. اب غور کریں، سوچیں کہ اس وقت اگر کسی کے پیٹ کے اندر چاقو اور چھری لگا دی جائے کس طریقے سے وہ تڑپائے گا، کس طریقے سے تڑپے گا. لیکن یہ تھی جاہلیت، یہ وہ دور تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عورتوں کے ساتھ جبار ظالم دور تھا. That was the most cruel. کتنی آسان، کتنی سستی زندگی تھی ایک عورت کی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں رہی. اتنی بھی گنجائش نہیں ہے، اتنی بھی گنجائش نہیں ہے، اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس ٹاپک پہ آپ کو بات ہی نہیں کرنا ہے. آپ کو بچے کی پیدائش سے پہلے یہ سوچنا ہی نہیں کہ کیا پیدا ہونے والا ہے. اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صاف کر دیا کہ ارحام کے اندر ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے. And it will be a foolish act to strive to find out what is there. اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو بیجا کوشش کرتا ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کرا دی کہ بیٹا پیدا ہونے والا ہے اور پتہ چلا کہ بیٹی پیدا ہوگی. ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور ہم کو وقت سے پہلے اس کو سوچنے کی اجازت ہی نہیں ہے. ہم کسی عورت کے بارے میں چرچا کریں اور اپنی بات بنوانے کے لیے خدا نخواستہ اس کے پیٹ کے اندر چاقو لگا دے، اس کی ہم کو اجازت ہے؟ یہ تو سوچنے کی بھی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی جب رحمت بن کر دنیا میں آئے تو اس کی جڑ ہی کو کاٹ دیا. فیمیل ہے یا میل ہے اس کا چرچا ہی نہیں کرنا ہے، اس کو سوچنا ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کو پراپرٹی کے طور پر لیا جاتا تھا، میراث میں لیا جاتا تھا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہا نہیں، a woman is not a property, she is not an item to be possessed by anyone. یہ کوئی چیز نہیں ہے جس کا کوئی مالک ہوگا. She is not going to be given inheritance to anyone. اسے میراث میں کسی کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ she will be given an important, a considerable amount of money, lands, and whatever it may be in inheritance. بلکہ اس کو میراث میں حصہ ملے گا. اور بڑا میں تو سب دھولتا ہوں کیا اللہ نے کتنا پیارا طریقہ اختیار کیا ہے. حفاظ کرام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے کہ جب قرآن نے میراث کے مسئلے کو چھیڑا ہے تو کتنا پیارا انداز اپنایا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین.
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو دو عورتوں کے برابر میراث میں حصہ ملے گا۔ یہ آیت جو ہے اور یہ رکوع حفاظ کرام کے لیے بہت مشکل رکوع مانا جاتا ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ میراث کا علم علماء کے لیے بہت مشکل علم مانا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں فرائض کا علم۔ پہلی ہی سطر میں، پہلی ہی لائن میں، ان فرسٹ آرٹیکل، پہلی دفعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حق کا تذکرہ فرما دیا۔ ایک دوسری آیت میں جس آیت میں مرد کا تذکرہ ہوا ہے اسی آیت میں عورت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ پوری زندگی اللہ کے نبی کی سیرت کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت دلائی ہے، عورتوں کو حقوق دلوائے ہیں، عورتوں کی عزت کو مردوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ یہاں تک کہ ایک بیٹی کی بھی اگر کسی نے کفالت کی تو اس کو جنت ملے گی۔ کہا اللہ سے ان کے عورتوں کے معاملے میں ڈرو، اور یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جبکہ آپ کے آخری ایام ہے، جب آخری ایام ہوتے ہیں تو لوگ اہم باتیں بیان کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند بہت قیمتی باتیں بیان کی ہیں ان میں سے عورتوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ نہ تم صرف عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو بلکہ آپس میں اس کے لیے ایک دوسرے کو تلقین کرو، وصیت کرو۔ Extend mutual awareness about the rights, respect and honor of women between you, among you۔ آپس میں عورت کے احترام، عورت کے ساتھ شفقت، اس کے ساتھ اچھائی کے معاملے کے تعلق سے تذکرہ کرو، چرچے کرتے رہا کرو تاکہ اس تعلق سے بیداری رہے تمہارے اندر۔ اور عورت کو وہ مقام ملا کہ عورت پراپرٹی نہیں ہے۔ She is not any longer a property to be sold or to be bought۔ یہ کوئی سامان نہیں ہے اس کو خریدیں گے اور فروخت کریں گے اور جب چاہیں گے توڑ دیں گے، جب چاہیں گے پھینک دیں گے۔ یوز اینڈ تھرو کے لیے کوئی آئٹم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرو، ہر چیز میں اپنی بات منوانے کی کوشش مت کرو۔ ایسا اگر کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور توڑنا کیا ہے؟ طلاق ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ جو عورتیں جاب نہیں کرتی ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس ذاتی پتی نہیں ہے for the time being، ان کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کتاب النفقہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کتاب الزکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک عورت اپنے مرد کی کمائی سے خرچ کرتی ہے تو اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ مرد باہر جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، ملینز آف روپیز اکٹھا کرتے ہیں، اور گھر میں بیٹھی ہے ماشاءاللہ نماز پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، تسبیح پڑھ رہی ہے، تلاوت کر رہی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، اپنے بچوں کو پیار دے رہی ہے، اپنے بچوں کو اپنی صحبت سے نواز رہی ہے، اس کو بیٹھے بیٹھائے سوشل سروسز کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان شوہر ہے، ایماندار شوہر ہے، اگر اس کو
کو اسلام پر غیرت ہے، اپنے اسلام پر فخر ہے، تو اس کی بیوی تو رانی ہے بس۔ میں تو کہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو رانی کی شکل میں پیش کیا ہے۔ دنیا آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احترام دیا ہے، ایک مرتبہ کم سے کم اس پہ سرسری نظر ڈال لے، پتہ چلے گا کہ ہر خاتون خانہ she is not only the king of that particular family, rather she is really very 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 important, very very prominent personality to the entire human community۔ وہ پوری انسانی برادری کے لیے ایک عورت بہت احترام کی چیز ہے۔ آپ لوگوں کو بہت اچھی بات لگ رہی ہوگی، مولانا صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اسلام کو بلند کر رہے ہیں، لیکن ہم ہیں جو اسلام کو غلط پیش کر رہے ہیں۔ میرا بیان تھا انجمن اسلام جو میٹھی کے اندر ہے، آپ سب جانتے ہیں، ممبئی کے اندر، تو پری میرج کاؤنسلنگ ایک پروگرام منعقد ہوا تھا، جس میں میں تھا، ایک ہمارے کرسچن بھائی تھے، اور دوسری ایڈوکیٹ دیشمکھ صاحبہ تھی جن کا تعلق ہندو مذہب سے تھا، اور دوسرے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو یہ پروگرام اس لیے منعقد کیا گیا تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ طلاقیں کیوں واقع ہوتی ہیں۔ کیا نکاح سے پہلے husband and wife, spouses, they don't understand the purpose and objectives of marriage؟ کیا نکاح سے پہلے میاں بیوی نکاح کی اہمیت، اس کے مقاصد کو سمجھتے نہیں، ایسے ہی نکاح کر لیتے ہیں؟ یا کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ طلاقیں ہوتی ہیں؟ That was the topic، یہ موضوع تھا۔ تو جو دیشمکھ لیڈی ایڈوکیٹ تھی، جو دبئی کے اندر بھی کام کرتی ہے اور مختلف جگہوں پہ طلاق کے مسائل کو حل کرنے میں کام کرتی ہے، انہوں نے کہا when I studied the glorious Quran, after being a little bit confused by the issues of divorce in Muslim community, I came to know that this is only the glorious Quran on the surface of the earth which has given rights and respect to a woman the most۔ انہوں نے یہ کہا کہ طلاق کے مسئلے کو حل کرنے کے دوران جب میں نے قرآن کریم کے اندر یہ دیکھا کہ قرآن ایک عورت کو کس نظر سے دیکھتا ہے، کیا حقوق دیے ہیں، کیا مسائل بیان کیے ہیں، تو مجھے یہ یقین آ گیا کہ قرآن نے ایک خاتون کو جتنا احترام دیا ہے، جتنے حقوق دیے ہیں، وہ کہیں اور نہیں ملتے ہیں۔ تو میرے سامنے انہوں نے اعتراف کیا، لائیو پروگرام میں اس نے اعتراف کیا۔ پھر اس کے بعد میری باری آئی، میں نے کہا کہ ہاں out be very humble to add your knowledge، میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہوں۔ یہ قرآن ہے، پوری سورت عورت کے نام پر ہے، سورہ نساء، سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اس کے بعد سورہ نساء، عورتوں کی سورت، مستقل ایک سورت ہے عورتوں کے نام سے، جس کے اندر میریٹل لائف کو قرآن نے بیان کیا ہے، عورتوں کے مختلف حقوق کو بیان کیا ہے۔ اسی سورت کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ عورتیں میراث میں تقسیم نہیں کی جائیں گی، بلکہ ان کو میراث میں حصہ دیا جائے گا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اسی سورت کا حصہ ہے۔ اور آپ نے سورہ مریم کا نام سنا ہوگا، مریم 16ویں پارے کے اندر ہے۔ یہ مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ That was a lady, that was a woman، وہ بھی ایک خاتون تھی۔ اللہ نے ان کے نام پر ایک سورت نازل فرمائی، ایک سورت کا نام ہی ہے مریم۔ 2-3 منٹ آپ سوچئے، پہلے ان باتوں کو ہضم کیجئے، پھر وہ وعدہ اور وہ پیغام میں آپ کو دوں گا۔ انتہائی مختصر وقت میں ہمارے حضرت تشریف فرما ہے، انشاءاللہ وہ باتوں کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے تھے۔ سیرت کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اپنے عورتوں کو وہ حقوق دلائے ہیں جن تک دوسرے ذہنوں کی رسائی بھی نہیں ہوتی۔ اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مردوں کی، سوسائٹی کی، کمیونٹی کی، for the entire human community, for the sustainability, for the survival of human life، انسانی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ بتایا ہے۔ اور شادی بیاہ کا مسئلہ آتا ہے جس میں مجھے شرم آتی ہے آپ سے اس بات کا چرچا کرتے ہوئے کہ ہم نے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی عورتوں کو کس نظر سے دیکھا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ جس شریعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس میں جب شادی کی بات ذہن میں آتی ہے، the moment a person has the perception of marriage، جو ہی ایک انسان نکاح کا تصور کرتا ہے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مرد پر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں۔ کیا ذمہ داری ڈالتے ہیں؟ کہ شادی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا ہوگا کہ عورت کو تم اس کی ضروری چیزیں فراہم کر پاؤ گے یا نہیں، تم خوراک دے پاؤ گے یا نہیں، تم رہنے کا گھر دے پاؤ گے یا نہیں، تم پہننے کے کپڑے فراہم کر پاؤ گے یا نہیں۔ آفٹر دیٹ جسمانی ضرورت کی تکمیل کی صلاحیت تمہارے اندر ہے یا نہیں۔ جو ہی شادی کا تصور ہوتا ہے ان حقوق کو اسلام پیش کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ صلاحیتیں تمہارے اندر ہیں یا نہیں؟ پھر اس کے بعد مہر، ایک خاص رقم جو عورت کو دینی ہوتی ہے، یہ مرد کے ذمہ ضروری ہے۔ یہاں تک کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی نے نیت کر لی کہ میں تو مہر ادا نہیں کروں تو وہ مجرم ہوتا ہے، کرمنل ہوتا ہے۔ اگر اس نے نیت کر رکھی کہ نہیں دینی ہے تو پتہ چلا کہ وہ غلط کار ہوتا ہے۔ شادی کے تصور کے ساتھ ہی ذمہ داریاں مرد پہ ڈالی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے مرد کے ہاتھ میں چوڑیاں نہیں پہنائی ہے، مرد کو صلاحیت دی ہے، مرد کو طاقت دی ہے کہ وہ باہر جا کر کے محنت کرے اور کسب کرے، روزی روٹی حاصل کرے، عورت کے ذمے دوسرے کام لگائے۔ شادی کے تصور کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہی شادی کا تصور آتا ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ عورت پر زیادتیاں کرتے ہیں۔ عورت سے کیا مانگتے ہیں؟ جہیز مانگتے ہیں۔ عورت والوں کو، گھر والوں کو کیا کہتے ہیں؟ بارات لے کر کے آئیں گے۔ اور ہم میں سے ہر ایک نے طے کر لیا کہ ایک دن میری بادشاہت ہوگی، میں بھی بادشاہ بنوں گا۔ کب بادشاہ بنوں گا؟ جب میری شادی ہوگی۔ کون حکومت کس پہ کروں گا؟ عورت پہ کروں گا، عورت کے گھر والوں پہ کروں گا، عورت کے گاؤں والوں پہ کروں گا، عورت کے رشتہ داروں پر کروں گا۔ رحمت والی تعلیمات یہ کہتی ہے کہ جبھی تصور ہو شادی کا اپنے اوپر ذمہ داریوں کو قبول کرو۔ لیکن ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ٹھکرا دیا اور جس طریقے سے ہمارے دوسرے بھائی کرتے ہیں عورت کو زیادتی سے دوچار کرتے ہیں۔ شادی کے ساتھ آج شادی کا تصور جب ایک بیٹی کے باپ کے ذہن میں آتا ہے کیا کیا پریشانیاں آتی ہے۔ ہاں، اس شادی کے تصور نے ایک مسلمان کو سود کھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہاں، میں یہ بتاؤں کہ عورت کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے شادی کے موقع پر، ایک باپ کو مسجدوں کے اندر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہاں، میں یہ بتاؤں کہ شادی کے اندر عورت کے ساتھ جو
ہم زیادتی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک عورت کو یہ مسئلہ معلوم کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے کہ کیا مجھے خودکشی کرنے کی اجازت ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ یہی رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی رحمت لے کر آئے تھے۔ سوچو تو صحیح، کیا کر رہے ہیں؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ قرآن کی وہ آیات میں پڑھ کے سناتا جن میں اللہ کے پیغمبر پہ جو کتاب آئی ہے اس میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، اس میں ایک آیت وہ بھی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جن بڑے بڑے واقعات کا وقوع ہوگا قیامت سے پہلے اور قیامت کے بعد، ان میں سے ایک بڑا واقعہ یہ بھی ہوگا کہ اس عورت سے پوچھا جائے گا جس کو زندہ درگور کیا گیا تھا، بتاؤ کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا؟ ہم مسلمان، میں اتنے بڑے مجمع سے کہوں کہ آپ سب کھڑے ہو جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایک خاتون کو لا کر کے یہاں ہم سب لوگ مل کر کے قتل کر دیں، کہ یہ مولانا پاگل ہو گئے؟ یہی کہیں گے، بالکل کہیں گے، کہنے بھی چاہیے۔ لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ شادی جو اسلامی شریعت کے مطابق رحمت والی جو شادی تھی، اس کو جب ہم نے ٹھکرایا ہے تو آج ایک ملک کے اندر، جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں، روزانہ درجنوں عورتوں کو یا تو قتل کر دیا جاتا ہے، یا آگ میں جلا دیا جاتا ہے، یا پھانسی کے پھندے میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ صرف جو گردن پہ بیٹھ کر چھری چلاتا ہے وہی قاتل ہے۔ جس نے چھری فراہم کیا وہ قاتل نہیں ہے، جس نے اس کو پٹکنے میں مدد کی وہ قاتل نہیں ہے، جس نے چھری خریدنے کے لیے پیسے دیے وہ قاتل نہیں ہے۔ جب تک ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی تعلیمات جو شادی کے تعلق سے ہے ان کو نہیں اپناتے ہیں، یقین جانیے یہ روزانہ درجنوں موت کے منہ میں جانے والی ہمارے ملک کی خواتین کل قیامت کے دن سب کے سب کھڑی ہو جائیں گی اور کہیں گی کہ یہ رحمت والے نبی کی امت جو نبی کے رحمت ہونے پر یقین کرتی تھی، رحمت والی مجلس پر عقیدت کرتی تھی، سیرت کے بڑے بڑے کانفرنس منعقد کر کے لاکھوں روپے خرچ کرتے تھے، لیکن انہوں نے جہیز سے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا۔ انہوں نے اسی طریقے سے شادی کی مجلس منعقد کی جس طریقے سے ان لوگوں نے کی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کے طور پہ تسلیم نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں، 9 کی ہیں، 11 کی ہیں، آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ کیا ہو جو ہم کرتے ہیں؟ نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن، ان کا مال آپ کسی مشین کے ذریعے سے کاؤنٹ نہیں کر سکتے کتنا مال اللہ نے دیا تھا۔ انہوں نے نکاح کیا، اللہ کے نبی کے محلے میں رہتے تھے، یہ نہیں کہ بڑے دور رہتے تھے، نہیں، اسی محلے میں رہتے تھے جس میں آپ رہتے تھے۔ ان کا نکاح ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے، یہ تو ہر مقرر آپ کو سناتا ہے، لیکن ہماری کھوپڑی کے اندر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہم اپنی مالداری کو پاور کرانا چاہتے ہیں اس شادی کے موقع پر، اگر مالداری کا استعمال شادی کو ہوتا تو سب سے زیادہ حق حضرت عبد الرحمن
عبدالرحمن ابن عوف کا تھا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی حضرت جابر ابن عبداللہ کی، انہوں نے نکاح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے۔ حضرت خالد ابن ولید نکاح کرتے ہیں، ان کے اصحاب کو پتہ نہیں ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی حدیث کے اندر یہ نہیں ملتا ہے، جبکہ مدینہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا، چھوٹی سی بستی جیسی تھی، لیکن وہاں صحابہ نکاح کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ ہم لوگ سب جماعت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نکاح کس طریقے سے ہوا تھا آپ کو معلوم ہے؟ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مظاہر روم میں جلسہ ہونے والا تھا، تو میں نے چچا جان سے کہا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لانے والے ہیں، دونوں بچوں کا خطبہ مسنونہ حضرت مدنی سے پڑھوا دیں۔ ٹھیک ہے۔ آخر میں اپنی بیوی سے کہا کہ انعام اور یوسف کا نکاح ہونا ہے بچیوں سے، یعنی یہ دونوں حضرات حضرت مولانا زکریا صاحب کے داماد ہیں۔ بیوی نے کہا کہ آپ 2-3 روز پہلے بتا دیتے تو میں ان کے لیے کپڑے تیار کر لیتا۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھا مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ہماری بچیاں ننگی پھر رہی ہیں، ورنہ میں بتا دیتا۔ کیا مطلب ہوا؟ حضرت مولانا انعام صاحب کو دنیا میں نہیں جانا، حضرت مولانا یوسف صاحب کو دنیا میں نہیں جانا، ان کی بزرگی ان کی پرسنالٹی کی شہرت نہیں ہوئی۔ حضرت مولانا نے کیا جواب دیا اپنی بیوی کا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میری بچیوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو میں بتا دیتا، مجھے کیا معلوم کہ ننگی پھر رہی ہوں۔ یعنی شادی کے اندر اتنا بھی ضروری نہیں سمجھا گیا کہ نئے کپڑے کا انتظام ہو، اور آپ کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں، کسی بھی حدیث کی کتاب کو دیکھ لیں، کسی بھی فقہ کی کتاب کو دیکھ لیں، اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہے۔ عیدین میں تو لکھا ہے کہ سب سے اچھے جو کپڑے ہیں وہ پہننے چاہیے، اس میں بھی نیا سلوانے کا حکم نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں ایک پیغام قبول کیجئے کہ ہم شادی جو کریں گے اس طرح سے کریں گے کہ بچی کو احساس ملے گا، اور ہم بالکل خرچ نہیں کریں گے۔ اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو دنیا کو یہ معلوم ہو جائے گا، ان لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وائلنٹ پروفیٹ، خدا نخواستہ اس سے آگے بڑھ کر کے ایک ٹیررسٹ پرسن کے طور پہ جانتے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آج بھی عورتوں کو اتنی عزت ہے، اور مسلمان ایک عورت کو آج بھی اتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں تھے جو ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے 2 لوگوں کا نام لیا ہے، تسلیمہ نسرین اور سلمان رشدی، یہ دونوں پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آزادانہ طور پہ مطالعہ نہیں کیا، اس کی وجہ سے الجھن میں ہے۔ اور دوسرے جتنے لوگ بھی آزاد ہو کر مطالعہ نہیں کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کو غلط فہمی ہوگی۔ ہم عمل سے ان غلط فہمیوں کو دور فرمائے، اپنے دنیا کے تمام بھائیوں سے محبت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے اور ان کو اپنے دوسرے بھائیوں تک محبت اور حکمت کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔